بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليهم شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ آج ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں رہتے تھے۔ نینوا تو آپ نے بھی تبلیغ فرمائی، اور ہر نبی کی طرح آپ کی قوم نے بھی نہ مانا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو کہو کہ عذاب آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا، اور ساتھ ہی یہ سوچا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یہ سوچا کہ اب عذاب تو آنا ہے، تو میں تو نکلوں یہاں سے، میں اس بستی سے نکل جاؤں۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، 2 بیٹے تھے ان کو لیا اور نکل گئے۔ اب جب نکل گئے، آگے ان کے ساتھ حادثات پیش آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ جائیں۔ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، تو یہ حکم نہیں آیا تو اللہ ناراض ہو گئے، بھئی پوچھا نہیں اور پہلے ہی چل پڑے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی۔ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا کہ عذاب تو آ رہا ہے، لیکن کتنے دنوں میں آ رہا ہے یہ متعین نہیں تھا۔ تو آپ نکل گئے، تو راستے میں ایک گروپ آیا، انہوں نے آپ کی بیوی کو بھی چھین لیا۔ آگے گئے تو نالا آیا، تو ایک بیٹے کو پار کرنے لگے، تو پیچھے دوسرا بیٹے کو چھوڑا ہوا تھا، اس کو بھیڑیے نے پکڑ لیا۔ اب یہ اس کے طرف دیکھ رہے ہیں، پانی کے درمیان ہے، تو ڈگمگائے اور وہ بیٹا بھی پانی میں گر گیا۔ بیوی بھی گئی، ایک بیٹا بھی گیا، دوسرا بیٹا بھی گیا۔ اب جب پار ہوئے تو آگے جا کے دریا پڑتا تھا، تو دریا میں جب کشتی میں بیٹھے تو اب کشتی جو ہے وہ، باقی کشتیاں ٹھیک چل رہی ہے، جو آپ جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ جناب ڈواڈول ہو رہی ہے۔ تو ملا نے کہا بھئی یہ تو ہم روزانہ کا ہمارا کام ہے، اس طرح تب ہوتا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگتا ہے اور ہمارے کشتی میں بیٹھتا ہے۔ غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آتا ہے تو پھر کشتی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو سب نے سوچا کہ اب وہ کون ہے؟ تو یونس علیہ السلام نے تو اپنے دل میں سوچا کہ میں ہی ہوں، میں اللہ کے حکم کے بغیر آ گیا ہوں، غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو انہوں نے کشتی والوں کو کہا جی کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے، اتنے نورانی انسان، خوبصورت شخصیت، آپ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو آپ ہی کا نام نکلا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ تو پھر آپ کو سمندر میں، دریائے فرات میں پھینک دیا گیا، اور جب پھینکا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے پیٹ میں لے جاؤ، لیکن اس کو کھانا نہیں، تمہارا پیٹ اس کے لیے حفاظت خانہ ہونا چاہیے، کمرہ ہونا چاہیے، کھانا نہیں آپ نے۔ اب یونس علیہ السلام گئے،
مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ تو اب سورۃ انبیاء میں یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ آپ نے جب یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ یہ واقعات ان آیات میں کچھ وہاں بیان ہوا ہے، کچھ کا ذکر یہاں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی میرے رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ کشتی کی طرف بڑھے، فساہم، پس قراندازی ہوئی، فکان من المدحضین، پس یہ ہو گئے ملامت والوں میں سے، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے نگل لیا، وہو ملیم، اس حالت میں کہ وہ شرمندہ تھے، فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ رہتے قیامت تک۔ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے، اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک رہتے۔ تو اس تسبیح کی بھی بڑی برکات ہے۔ ویسے تو لوگ 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں کسی بھی مشکل کے حل کے لیے، دانے رکھے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اخلاص سے ایک بھی دفعہ پڑھ لو نا تو وہ قبول ہو جائے۔ ایسے گنتے رہو، گیٹیاں شمار کرتے رہو، اخلاص نہ ہو، دل سے نہ پڑھے۔ ہم عورتوں کو یا بچوں کو بلاتے، وہ ایک دفعہ پڑھتے 10 دانے پھینکتے ہیں، تو یہ تو اخلاص نہ ہوا نا۔ اخلاص سے جتنی مرتبہ پڑھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں کسی نے 1.25 لاکھ پڑھا تھا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس سے مشہور ہو گیا۔ کسی بزرگ نے 1.25 لاکھ پڑھا تھا تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب لوگ 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اخلاص سے جتنی بھی مرتبہ پڑھا جائے تو مسئلہ اللہ پاک پر للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر مچھلی کو ہم نے حکم دیا، اس نے آپ کو پھینک دیا سمندر کے کنارے، وَهُوَ سَقِيمٌ، تو بیمار ہو گئے تھے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر نہ ہوا ہے، نہ سورج ہے، نہ کچھ ہے، تو بیمار ہی ہونا تھا۔ یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے جسم سے جلد آپ کی اتر گئی تھی، زندہ تو تھے لیکن جسم اتنا نرم ہو گیا تھا کہ یہ جلد آپ کا اتر گیا۔ فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پودا اگا دیا، کدو کا پودا میں نے اگا دیا۔ تو کدو کا پودا وہ تو بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی شان سے اس کو پودا بنا دیا۔ اور کدو کا اس لیے کہتے ہیں کہ کدو کا یہ جو پتا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، یہ چکنا ہوتا ہے، مچھر وغیرہ اس کے اوپر، تاکہ آپ بیمار ہے، آپ کو مکھی اور اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ اور ایک ہرن کو اللہ نے بھیج دیا، وہ آپ کو دودھ پلاتی رہی، تو اس طرح آپ وہاں رہیں۔ تو اللہ فرمائے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو وہ درخت اللہ نے وہاں اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 لوگوں کے لیے تک اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ تو پھر واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ ٹھیک ہو گئے تو واپس آ رہے تھے، تو وہ جو آپ کی بیوی، جس گروپ نے آپ کی بیوی کو چھینا تھا، وہ آ رہا ہے آپ کی بیوی کو لے کر، وہ فرشتوں کا گروپ تھا، وہ لے گئے تھے، اللہ نے حفاظت کی، فرشتے لے گئے تھے۔ ایک بیٹا جو تھا، وہ جو بیڑیا سے کسی نے چھڑایا تھا، وہ لوگ مل گئے، تو وہ بھی مل گیا۔ تو کہا جی میرے ایک اور بیٹا، کہنے جی وہ بھی کسی نے پکڑا ہے دریافت سے، تو وہ بھی فلاں جگہ ہے، تو اللہ نے وہ بھی واپس کر دیے، صحت بھی دے دی
لیکن یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، تین اندھیروں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تین اندھیروں میں کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ تو رب کو پکاریں گے تو رب، آج ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کس کس کو پکارتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا حسین، کوئی کہتا ہے یا داتا، کوئی کیوں۔ اللہ نے کہیں کہا یا رسول اللہ؟ اللہ نے نہیں فرمایا پورے قرآن میں کہ تم یا رسول اللہ کہو، کسی قرآن میں کسی آیت میں یہ لفظ نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ کہ ہم عقیدے کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنا خود سخت عقیدے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، سنا کے۔ پھر نعتخوانوں نے اور تباہی پھیلائی ہے، ایسے ایسی نعتیں پڑھتے ہیں اور ایسے ڈانس کرتے ہیں، ایسا ناچتے ہیں کہ وہ تو توہین میں آ جاتا ہے، وہ تو نعت کی بجائے توہین میں وہ بات آ جاتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام میرے پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کشتی کی طرف بڑھے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس قراندازی ہوئی اور وہ ملامت والوں میں سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ ملامت والے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ان کو سمندر کے کنارے ڈال دیے جبکہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں کدو کا ایک پودا اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر۔ اچھا، آخر میں کیا ہوا کہ وہ لوگ جن کو آپ نے کہا تھا نا کہ عذاب آنے والا ہے، جب دیکھا، تلاش کیا، یونس علیہ السلام نہیں ہے، وہ سارے پریشان ہو گئے کہ اللہ کا نبی کدھر گیا؟ تو وہ سارے نکلے، ایک میدان میں نکلے، بچے، بوڑھے، جانور، سب کو نکالا اور رونے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ پہلی قوم ہے جن کو اللہ نے معافی دی، اور معافی کس بیس پہ دی؟ توبہ، استغفار، عاجزی، سب نے توبہ کی تو اللہ نے۔ تو یہ ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے نا، طائف میں، اور کافروں نے پتھر مانے، تو باغ والوں نے آپ کے لیے انگور بھیجے۔ انگور لانے والا جو تھا نا، وہ نینوا کا رہنے والا تھا، یونس علیہ السلام کے شہر کا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی، آپ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھایا۔ وہ حیران ہوا، بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں؟ کہنے جی تم کہاں کے ہو؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو۔ تو وہ اور خوش ہوا اور مسلمان ہو گیا، وہ جو ملازم تھا نا ان کا۔ تو وہ نینوا کا جب آپ نے ذکر کیا اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، تو وہ جو خادم تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان ہو گیا، وہ ہاتھ چومنے لگا اور بات۔ اور جب واپس گیا انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہاتھ کیوں چوم رہے تھے؟ ہم نے تمہیں تو یہ انگور دے کر بھیجا تھا۔ اس نے کہا تم جو میں نے سنا ہے، جو میں سمجھا، وہ تم، اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔